السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ویڈیو۔ دوستوں، اگر آپ بیانات سنتے ہو تو آپ نے ایک مشہور اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان تو یوٹیوب پر دیکھے ہوں گے جو بہت دیکھے جاتے ہیں۔ دوستوں، ویسے تو ڈاکٹر اسرار احمد کے سبھی بیانات بہت دیکھے جاتے ہیں، لیکن ہماری ٹاپ 5 کے لسٹ میں 5 ایسے بیان ہیں جو بہت دیکھے گئے۔ آپ نے یہ بیان کہیں نہ کہیں انسٹاگرام ریلز یا یوٹیوب پر ضرور دیکھے ہوں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے، مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان۔ تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ اے نبی، یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا۔ جو مسلمانوں پر اس وقت عذاب الہی آیا ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لاکھوں کی بات نہیں ہے۔ خوارزم شاہ کی عظیم مملکت، سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئی ہے تاریخ میں، ختم، تہس نہس۔ ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیحدہ کیے، سریاں، ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی، اس پہاڑی پر تخت جما کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی۔ اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر 15-20 مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا، اور وہ مسلح بھی نہیں، اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہیں پر، میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، میں تلوار لے کر آ کے تم سب کو قتل کروں گا۔ وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑیں بکریاں کھڑی ہوں۔ ایمان نہیں ہے، یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہتا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو گے۔ ہم تو سربلند نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے قرآن جھوٹا؟ ایمان نہیں ہے۔ ہمیں موروثی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے، ہم بائی برتھ، ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے، اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لیے اختیار نہیں کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایک درجے میں تو ایمان والے ہو کہ اقرار باللسان کر رہے ہو۔ یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا۔ یہودی کی جان سود میں ہے۔ یہ سارا ہتھکنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے۔ وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو، حکومت کو خود کرے۔ ہاں، وہ محنت کرے حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں، جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معذور کر دیا۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھوں میں۔ ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر، آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ عثمان امپائر۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔